وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اخذ لیا، وَإِذْ اخذ اور جب لیا، ربک آپ کے رب نے، اور جب لیا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم اولاد آدم، من بنی آدم اولاد آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں میں سے، ذریتہم اور ان کی اولادوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ اور اللہ رب العزت نے ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم ان کی جانوں پر، وَأَشْهَدَهُمْ علی انفسہم اور ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر، اور ان سے عہد کیا لیا، الستو کیا نہیں ہوں میں، بربکم تمہارا رب، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا وہ کہنے لگے بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے اس بات کا اقرار کیا، ان تقولوا کہیں تم یہ نہ کہنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان تقولوا یوم القیامہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا، انا بے شک ہم، کننا تھے، عن ھذا اس سے، غافلین بے خبر، انا کننا عن ھذا غافلین ہم اس سے بے خبر تھے۔ پچھلی آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا، قوم فرعون کا، بنی اسرائیل کا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، انہیں اس چیز کا پابند کیا، اس چیز کا پابند کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت، مجموعی انسانیت ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے عہد لیا نا راہ راست پہ قائم رہنے کا، اپنے احکامات کی تعمیل کا، اپنی بندگی کا، تو ہم نے یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا بلکہ سب انسانوں سے لیا۔ سب انسانوں کو اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کا یقین کریں اور اس پر ایمان رکھیں۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس عہد کا بھی تذکرہ کیا اور اس عہد کے واقع اور موقع کا بھی تذکرہ کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، من ظہورہم ہے نا، پشت سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے نا وہاں سارے انسانوں کو اپنی قدرت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس جہان کا واقعہ نہیں ہے، وہ عالم بالا کا واقعہ ہے، عالم بالا کا واقعہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نا سارے انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، اور تھی تو چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کو، ارواح کو جمع فرمایا۔ میں اور آپ بھی تھے وہاں پر، ہم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھے، ہمارے والدین بھی تھے،
اور ہماری جو اولادیں ہیں وہ بھی تھیں، اور جو نسلیں ہماری آئیں گی وہ بھی تھیں. سب کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ایک تعارف اپنا اور انسانوں کا قائم فرمایا. وہاں یہاں پر تو بہت اختصار کے ساتھ 2 لفظوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن احادیث کے اندر اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. کئی احادیث کی کتب کے اندر اس کی تفصیل، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو یہ یقین اور یہ علم عطا کیا کہ وہ کون ہے اور اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اور وہ کون ہے. وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. پیدا کرنے والے اللہ ہیں، وہ بندے ہیں اور اللہ ان سب کا رب ہے. وہ عابد ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کا معبود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محفل عطا فرمائی، گفتگو کا شرف عطا فرمایا، اور ان کو یہ پہلی بنیادی بات ان کے اندر نقش کی، رب میں، میرے سوا کوئی رب نہیں، اس لیے عبادت بھی میری ہے اور اس لیے اطاعت بھی میری ہے. اچھا، اب تم ابھی فی الحال تو اسی عالم میں رہو گے، عالم ارواح، پھر دنیا میں جاؤ گے. جب دنیا میں جاؤ گے تو پھر اس کا عملی ظہور ہوگا. یہ جو باتیں تم سے کی، اس کا عملی ظہور وہاں پہ ہوگا. تم نے اس چیز کو ماننا ہے، اور کل قیامت والے دن پھر میرے سامنے آ کے یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس آیت کا آخری جملہ یہی ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا. قیامت کے دن یہ نہ کہنا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ نہ کہنا کہ یا اللہ کوئی گناہ وغیرہ ہوا تھا، کفر تھا، شرک تھا، وہ تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا. میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی سے. چنانچہ یہ سارے عہد، اس سارے اقرار جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، سب انسانوں سے ہوا. ان سب کو پھر آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر لٹا دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کے اسی عہد اور اقرار کو لے کر پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی عہد اور اسی اقرار پر ہے. وہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا دنیاوی ماحول اس کو میسر آتا ہے وہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور کسی کو مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں. ورنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ ایمان والوں میں شمار ہوگا. کیونکہ ابھی تک یہ اسی کیفیت پہ تھا جس کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. ابھی یہ خود اپنی عقل سے، سمجھ سے کوئی راستہ اختیار کرنے، کسی راستے پہ چلنے، کوئی فیصلہ کرنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا. اس سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا. اگر اس سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا، بھلے سے اس کے ماں باپ کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، کچھ بھی تھے، بے شک اس کے ماں باپ ملحد ہی کیوں نہیں تھے، یہ قیامت کے دن یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں اور جنتی لوگوں میں شمار کیا جائے گا. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ عہد یاد کروا رہے ہیں کہ بھولے تو نہیں ہو، بھولنا نہیں ہے. یہ میرے سامنے تمہاری اور میری بات ہوئی ہے، تمہارے سامنے میرا اور تمہارا اقرار اور کمٹمنٹ ہوئی ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور جب اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے عہد لیا، اولاد آدم سے عہد لیا اللہ رب العزت نے ان کو آدم علیہ السلام کی پشتوں سے نکال کر، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود ان پر گواہ بنایا. ان کو خود ان پر، یعنی تم اس بات پہ گواہ رہنا، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اب تم گواہ ہو اس پر. الستو، کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب،
قالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں، شہیدنا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے اس بات کا اقرار کیا آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولو اب یہ جو شہیدنا ہے نا اور واشہدہم اور شہیدنا، اس لیے جب بندہ ایمان کا اقرار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں۔ کون سی شہادت؟ وہی شہادت جس کا اللہ نے مجھے سب سے پہلے پابند کیا تھا، اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ جو شہادت ہے نا یہ بار بار مسلم معاشروں میں دہرائی جاتی ہے، بار بار۔ کیسے؟ دن میں 5 ٹائم آزان ہوتی ہے، اور مسلم معاشروں میں روز 5 ٹائم تو کم از کم 5 ٹائم تو ہے ہی ہے، بعض جگہوں پر 6 ٹائم بھی ہو جاتی ہے، جیسے تہجد کی اذان بھی کچھ جگہوں پہ ہوتی ہے، کہیں نہیں بھی ہوتی، تو 5 ٹائم تو ہے۔ اب وہاں کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ اگلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، یہ شہادت یہ بار بار، تاکہ کہیں مسلمان اس شہادت سے غافل نہ ہو۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا شَهِدْنَا، وہ سب کہنے لگے جی ہم نے گواہی دی۔ ان تقولوا، اب اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہیں تم یہ نہ کہنا یوم القیامہ قیامت کے دن، انا کننا بے شک ہم تھے، عن ھذا اس سے، غافلین بے خبر، ہم تو بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا انما اشرکا، بے شک شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل جو اس سے پہلے تھے، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے ان آباء و اجداد نے شرک کیا جو ہم سے پہلے تھے، وکننا اور ہم تو تھے، ذریتن ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ کل یہ نہ کہنا قیامت کے دن او جی ساڑے بڑے نے گیتا سی، وہ جو بڑے تھے ہم نے تو بس ان کا دیکھا ان کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ شرک کیا تھا ہمارے ان آباء و اجداد نے جو ہم سے پہلے تھے، وَكُنَّا اور ہم تو تھے، ذُرِّيَّةً ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا کیا اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ کیا اللہ آپ ہمیں ہلاک کریں گے، بما اس پر جو، فعلا کیا، المبتلون غلط لوگوں نے، جو کچھ غلط لوگوں نے کیا تو کیا اس پر آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ قیامت کے دن یہ نہ کہنا، بس میں سمجھا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ اور اس طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات، اور اس طرح ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ تاکہ لوگ، یرجعون واپس